رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 158 سے پڑھیں گے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 25 تاریخ ہے 2024 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے۔ یہ انسانیت کے نام خطاب ہے، اور ایک جان سے مراد جناب آدم علیہ السلام ہے۔ جب انسانیت کا آغاز ہوا تو اس ذات نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، پھر اس جان سے اس کی بیوی کو اللہ نے پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس جا کر سکون اور راحت حاصل کرے۔ فلما تغشاها، پس جب اس نے اس کو ڈھانپا اپنی اس جنسی تعلق کی بنیاد پہ، حملت حملا خفیفا، تو وہ ہلکا سا حمل لے کر اس نے ہلکا سا حمل اٹھایا، فمرت بھی، پھر اس کو وہ لیے چلتی رہی پھرتی رہی، فلما اثقلت، پر جب پھر وہ بھاری ہوئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے، اس جوڑے میاں بیوی نے اللہ سے دعا اپنے رب سے درخواست کی، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں نیک اولاد دے، نیک بچہ عطا فرمائے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں سے۔ فلما آتاہما صالحا، بس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس جوڑے کو، نیک صالح اولاد دی، جعل لہ شرکاء، تو اس جوڑے نے، دونوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے، فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان کو دیا، وہی بچہ، وہی اولاد جو اللہ نے عطا فرمائی، اس میں انہوں نے شرکت کے الفاظ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ فتعال اللہ عما یشرکون، پس اللہ بلند و بالا ہے ان تمام نظریات سے جو وہ شرک کرتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شرک کرتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ خود کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، ایسے مشرکین کو جب آپ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں ہدایت کی، لا يتبعوکم، وہ تمہارے پیچھے نہیں لگتے، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، ان کو پکارو یا دعوت دو، ام انتم صامتون،
یا تم خاموش رہو، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے بلاتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، فدعوہم، چاہیے تم ان کو پکارو تو فلیستجیبوا لکم، تمہاری بات کو بانے قبول کریں، جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم آپ اس نظریہ اور دعوے میں سچے ہو۔ حضرات، قرآن مقدس کا یہ تقدس ہے کہ اس نے بنیادی اور اساسی نظریات کو بیان کیا ہے، قوم کے حالات بیان فرمائے ہیں، قوموں کی تباہی کے اسباب بیان فرمائے ہیں، خیر اور شر کی تمیز فرمائی ہے، حق اور جھوٹ کو واضح کیا ہے، اور تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کرنے کی ذمہ داری دعوت دی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس مجمع عام میں اعلان فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، صرف ایک مولوی صاحب درس دینے والے اور باقی سلسلہ اسی طرح ہی چلتا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ساری امت کی یہ ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے حکم دیا تم بہتر اچھی امت ہو تاکہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، جہاں جہاں منکرات نظر آتے ہیں اس کو روکو۔ تو امام الانبیاء نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص منکرات کو، ناپسندیدہ اعمال و اقوال کو، حالات کو دیکھو تو ان کو اپنی قوت بازو، طاقت کے ساتھ روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر بازو میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے تو پھر زبان تو ہلاؤ، کیونکہ نبی کریم کا فرمان ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد ہے کہ ظالم بادشاہ کرام کے سامنے سچی بات کی جائے، اور گنگا بن جائے، بوڑا بن جائے، اندھا بن جائے، اور اپنے مفادات کے لیے، مفاد پرستی کے لیے جماعتیں بھی بدلے، نظریات بھی بدلے، حالات بھی بدلے، تو وہ بندے کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا بھی سمجھتی ہے تو رب العالمین زیادہ علم ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر اس کا بھی وہ نہیں کر سکتا تو فبقلبہ، پھر کم از کم دل کے ساتھ ان کا کوئی ساتھ نہ دے، ان کو پسند نہ کرے، ان کی حمایت میں کوئی نقطہ نظر پیش نہ کرے، وذالک اضعف الایمان، اس سے نیچے پھر ایمان کا کوئی درجہ بھی نہیں ہے، فارغ ہے وہ۔ آج کا سبق جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف فرمایا ہے، تم کون ہو؟ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ساری کائنات کا وجود تھا، آسمان و زمین، فرشتے، جنات بن چکے تھے، لیکن انسان نہیں تھے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت درس بھی ہے، سبق بھی ہے غور کرنے سے۔ اس کائنات میں اگر انسان نہ ہو تو انسان نہ ہونے کے باوجود اس کائنات میں کوئی نظام فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں ذرا رپیٹ کر دیتا ہوں، بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ فرض کرو اس دنیا سے انسان فارغ ہو جائے، جس طرح پہلے نہیں تھے، تو سارا نظام چل رہا تھا، رات دن کا نظام، شمس و قمر کا نظام چل رہا تھا، اور سارے حیوان، سارے جانور موجود تھے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہ کتے، بلے، جانور سب کچھ موجود تھے، لیکن انسان صاحب نہ ہونے کی وجہ سے مخلوق کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن انسانوں کے پیدا ہونے کے بعد اگر ہوا نہ ہو، روشنی نہ ہو، بجلی بند ہو جائے، سب بند ہو جائے، پانی نہ ہو، تو پھر آپ کے سامنے کیا نقشہ ہوتا ہے؟ اس لیے انسان کو اپنے وجود کا پتہ چل جانا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ گزارش یہ ہے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ تو اس سٹارٹ کا، آغاز کا جب ابتدا ہوئی، اس کا اللہ تعالیٰ نے بیانیہ پیش کیا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، چونکہ تم سب کا ایک ہی باپ ہے جناب آدم، اور ساری برادریاں، سارے خاندان، ساری نسلیں، سارے گورے، کالے، عربی، اجمی، تمام ان کا باپ کون ہے؟ جناب آدم۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا، پھر اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا، یاد دے ہو، من گئے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا کہ جتنا خوبصورت ڈیزائن میں نے انسان کا بنایا ہے،
اس سے بہتر ڈیزائن بن نہیں سکتا، میں سب سے اچھا ڈیزائن بنایا۔ تو وہ انسان صاحب جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ نے مشجود الملائکہ بنایا جناب آدم کو، اس کے اندر پھر ذلت اور خست اس حد تک آئی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا گھٹیا پھر اس نے اپنا اخلاق، اپنا عقیدہ اور اپنا رویہ پیش کیا کہ جانوروں سے بھی برتر اور ہر مخلوق سے سب سے نچلی اس کی حیثیت ہوئی جب اس نے اپنی وہ لائن کو چھوڑا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کون تھی؟ جناب آدم۔ اس کی تفصیل ہے قرآن مجید کے اندر بھی، حدیث شریف کے اندر بھی۔ مٹی کو مختلف خطوں سے جمع کیا گیا، اس کو گوندا گیا، اس کے مرحلے آئے، کبھی سرخ ہوئی، کبھی بجنے والی مٹی، کبھی خشک ہوئی، کبھی کیچڑ والی ہوئی۔ پھر اس گوندی مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جناب آدم کا ماڈل بنایا، اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا، فرمانی جاری کر کے اس کے اندر سارے نظام کو مٹی سے شریانوں میں، آٹھ میں، آنکھوں میں کٹ لگے ہوئے اس ڈیزائن میں اللہ نے ڈھانچے اور جوڑوں میں بدل کر اس کا وجود بنا کر پیش کر دیا۔ جب جناب آدم بن گئے تو یہ مثال اللہ نے دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شرک کرتے ہیں کہ باپ کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے مثال دی ہے۔ اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے بڑا چکر چلایا نا، عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا کس طرح ہو گئے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا اپنا ابا، تو آدم علیہ السلام کی نامہ تھی، ابا تھی، وہ کس طرح پیدا ہو گئے تھے؟ اور خالق کو مانو تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، نہ مانو تو سارا رولا ہی رہے گا نا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، گوندا، ڈیزائن بنایا، وہ خلق منہا زوجہا، پھر جناب آدم سے ان کی بیوی، سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنایا، جوڑا بنا دیا تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ آگے پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر کروڑوں اربوں کی تعداد میں دنیا بنی اور بن رہی ہے اور مر رہی ہے۔ تو اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، بیوی بنائی لیسکن الیہا، تاکہ وہ میاں بیوی کے تعلق سے وہ مرد، وہ میاں، وہ خامد اس سے راحت اور سکون حاصل کرے۔ جو جنسی طلب اللہ تعالیٰ نے فریقین میں مذکر مؤنث میں بنائی ہے، اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے سمجھدار ہیں۔ فلما تغشاہا، جب اس مرد نے اس کو ڈھانکا، مانا کیا ہے؟ ازدواجی تعلقات جب اس مرد نے، خامد نے اپنی بیوی سے قائم کیے تو پھر کیا ہوا؟ حملت حملا خفیفا۔ اب میرے اللہ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ کہے دیکھو جی میاں بیوی کی باتیں، میاں بیوی کے تعلق، میاں بیوی کی باتیں قرآن شریف میں بیان کرتے ہو، اے مولوی صاحب پتہ نہیں کیڑی ننگیاں گلاں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ہماری دعوت ہے قرآن پاک کو سنو اور پڑھو تاکہ تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے اور جو الجھنے بھی ختم ہو جائیں، اشکالات، ابہام، توہمات سارے ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، پھر ہلکا سا حمل اس نے اٹھایا۔ کیا ابتدا ہوئی؟ وہ جب ابتدا ہوتی ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، جس کا نام میں نے ورکشاپ رکھا ہوا ہے، ورکشاپ کا منہ بند ہو جاتا ہے، باہر سے اندر کوئی سپلائی نہیں ہوتی، پھر اندر ہی اس کارخانے میں رب العالمین کے فرمان کے مطابق انسان کا ڈھانچے، وجود، ہڈیاں، شریانے، جو بھی نظام ہے اللہ کی حکمت سے، اللہ کے فرمان سے سب کچھ تیار ہوتا ہے اور بنتا رہتا ہے۔ وہ کچھ مدت کے بعد جب ولادت ہوتی ہے بیٹا یا بیٹی، تو آواز آتی ہے، او بھائی سنو، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ کارنامہ کر کے دکھانے والا، یہ ڈیزائن، یہ مصور، تصویریں بنانے والا، یہ تمہارا سارا گوشت پوشت، ہڈیاں اور جوڑ جوڑ بنانے والا، وہ مٹی دیا کوڑیا، کلا دیا کوڑیا، جیسے جوڑ جوڑ جوڑیا، 360 جوڑ بنائے، ہڈیاں، شریانے، گٹ گٹے سارے اللہ نے بنائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، بڑے سیانے آدمی تھے رحمہ اللہ، یاد آتے ہیں، اللہ جنت فردوس فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے ایسے جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے کسنے نہیں پہنتے، اور سبحان اللہ دے آگ چھڈو، اور فلانی 3 نمبر چابی، 7 نمبر چابی، 9 نمبر چابی لے آؤ، گٹا ہل گیا تو جوڑ کس لیے؟ فرمایا فٹنگ ایسی کر دی ہے کہ 70 سال، 80 سال ویکھ رہے ہو نا، جوڑ کسرے نہیں پہندے۔ اندازہ فرماؤ، کبڈیاں کھیلی جا رہی ہیں، کشتیاں، ریسلنگ کی جا رہی ہے، ہورے مکے چل رہے ہیں، کبھی بی بی کو کھا لیا، کل بی بی روکا مار لیا، یہ جوڑ پھر صحیح ہے۔ پھر مٹیریل اللہ نے ایسا لایا، کنا دا مٹیریل شاندار ہے، پر زنانی کو کن پٹاؤ تو کن پھر صاحب، سبحان اللہ کو نا۔ کئی بندے بڑے خوبصورت طریقے نال زنانی کو مار کھاندے نے، اور بڑے مہذب طریقے نال زنانی رات کو خلوت تنہائیاں کن کھچائی کر دی، کن کھچا کے سویرے پھر آن کے نفل پڑھن لگ پیندا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مٹیریل بھی شاندار لگایا، عظمت کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ نے سارے کام تیری ہدایت کے لیے۔ اے اتنے پردہ جا شیڈ نہ بندی تو خوبصورتی نہیں سی رہنی، صرف اتنے سوراخ کر چھڑے سننے واسطے، سننے واسطے سوراخ ہی چاہیے سی نا، لیکن اللہ نے سوراخ بھی لایا تو خوبصورت واسطے ڈیزائن بھی بنایا۔ یہ سارے کام کس نے کیے؟ تے وہ نام کا کوئی دینا چاہیے کہ وہ سائی مہر دی دے نام دے جاندے ہو۔
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਗੋਧੇ ਵਾਲੇ ਕੀ کرنگے؟ بولو نا۔ اور جنوبی شمالی والے شمالیات والے دوسرے وہ کی کرنگے؟ یہ عقلی دلائل ہیں صاحب، جب یہ سامنے آ جائے پتہ چل جاتا ہے نہیں یہ فراڈیاں ماری ہیں ہم نے۔ ارشاد ہو رہا ہے فمرت بھی، پھر اس سسٹم کو لے کر وہ خفیف اور ہلکا حمل لے کر وہ خاتون وہ مؤنث وہ چلتی رہی۔ فلما اسقلت، جب وہ بوجھل ہوئی، کیا معنی ہے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل تک پہنچایا۔ جناب مریم کی بات جب اللہ نے قرآن فرمایا نا قرآن مجید میں، تو ارشاد ہوتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، مخاض ہوتا ہے وہ دردیں، جب خاتون کے ہاں ولادت ہوتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے ساتھ وہاں درد ہوتی ہے، سانس کے ساتھ درد ہوتی ہے، اور سانس کے درد کے ساتھ ساتھ بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ رب السماوات والارض۔ پھر پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی حکمت سے اگر کوئی خاتون بچے کو جنم دیتے ہوئے وہ فوت ہو جاتی ہے تو سیدنا انبیاء نے فرمایا یہ شہیدہ شمار ہوگی اور شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ سلامتی کے ساتھ مائیں اپنے بچوں کو جنم دیں، اپنے بچوں کو پالیں، تاکہ وہ بچے جو یتیمی کا ماحول وہ نہ دیکھیں۔ جنہوں نے یتیمی دیکھی ہے وہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ سید الانبیاء کو اللہ نے فرمایا اگر تو ہم نے یتیم دیکھنا میرے پاک پیغمبر کو دیکھو، ان کو بھی یتیمی ہوئی تھی اور انہوں نے باپ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، اور کتنے برس کے تھے جب 8 سال کے تھے ماں بھی فوت ہو گئی، پھر کتنے سال کے تھے، پھر کیا مرحلے، ان پر ذرا غور کرو تاکہ تمہاری عقیدت ٹھیک ہو جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فلما اسقلت، جب وہ بوجھل ہوئی یعنی آخری مرحل تک وہ خاتون آئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان جوڑے نے دونوں نے مذکر مؤنث نے میاں بیوی نے اللہ سے دعا درخواست کی لئن آتیتنا صالحا۔ اب دیکھو نا قرآن مجید میں ساڈی گل شروع کی تھی، گھراں دی گل شروع کی تھی، نوہاں دھیاں دی گل شروع کی تھی، اور بال ہون لایا اوے اچھا جی کچھ دن نہیں دینے اوے اچھا جی ہو جائے گا۔ تو میرے رب نے قرآن بنا کے تیرے خاندان کی قبیلے کی بات، تیرے گھر کی بات اللہ نے قرآن بنا کے سنا دی۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ کلام اللہ ہے یہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ کیا دعا کر رہے ہیں ان آتیتنا صالح، اگر تو نیک اولاد دے گا، بیٹی بیٹا دے گا، تو لنکونن من، بڑا شکر کریں گے۔ کیا شکر کریں گے؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو شریف ہوئے کہ بنا گے، اور آکھو نا انا للہ بھی میں آکھنا ہے۔ تے او بی بی جس نے بچے نو بیٹے نو جنم دیتا ہے او دے کول اسی لوہے دی چھری یا سنی رکھاں گے، کیوں والا اے ہن او 9 مہینے یا کچھ مہینے یا وہ پیریڈ جو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ولادت کی سرپرستی ماں کے پیٹ میں کی ہے تو بعد میں ہونے چھری کرے گی۔ تے شرک کیوں آندے نے؟ تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھر دہائی نہیں، میرے پیرا نے بوٹی لائی، نہ کی رکھا پیرا دیتا، نہ کی رکھا عبد الرسول عبد النبی۔ اللہ نے فرمایا شرم کرو، سارے کام میرا رب کرے، تو جب معاملہ نتیجہ آتا ہے تو پی مار کے گھر بہ جاتے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے بیٹی بیٹا دے دیا، جعل لہ شرکاء، تو ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتا۔ فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان کو دیا کیا تھا؟ بیٹی بیٹا، نام کیا رکھا ہے؟ پیرا دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ فتعال اللہ عما یشرکون، فرمایا اللہ بلند و بالا جب وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان شریکوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت صاحب آپ اگر غور فرمائیں تو پتہ کس حد تک لوگوں نے شرک کیا ہے؟ کہتے ہیں جن جو ہے ان کی اللہ کے ساتھ کوڑما جاری ہے، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور خاندان ہے، اور یہ رشتے اور ناطے بیان کرتے پھرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور لاڈلے ہیں، اور یہودی کا جناب عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ یہ مریم اللہ کی بیوی ہے۔ یہ سلسلے دیکھ رہے ہو؟ تو ساڈے وس یہ آیا تو اساں نور من نور اللہ کا نعرہ مار دیتا۔ اس سمجھ لگتی بھی شاہ جی نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور۔ نبیوں کریم کے بارے میں یہ عقیدہ ممبروں پر بیان کیا جاتا ہے، جلسے کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں کی جاتی ہیں، اور سارا جھوٹ فراڈ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، میری مثالیں مخلوق کے ساتھ، مخلوق کی میرے ساتھ مثالیں بیان نہ کرو۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ فرشتے بھی اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، وہ الگ نور، الگ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور، اس کا اللہ نور السماوات والارض، اس کا ذاتی ہے، اور یہ صفات جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، فرشتوں والا نور۔
اور کتاب کو بھی اللہ نے نور فرمایا، قرآن کو نور فرمایا، تیری آنکھوں کو بھی نور، الگ موضوع ہے، لیکن یاد رکھو نور الگ مخلوق ہے، آگ الگ مخلوق ہے، خاک الگ مخلوق ہے، اور اللہ نور السماوات والارض ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اس کو شریک ٹھہراتے ہو جو کوئی شے پیدا نہیں کرتا۔ میں نے کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سوال کیے ہیں، اگر جواب آپ دیں تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی سمجھ لگ جائے آپ کو بھی۔ کسی کے علم میں ہے کہ فلاں جو ہے وہ شکر گنج آتے نا، شکر گنج کی ترجمہ ہے دا انہوں نے پہاڑ نو خزانے نو شکر بنا دیتا ہے، کوئی ہستی شکر بنا دے تے چینی سستی کرا چھڑو اگر کوئی بزرگ بنا دیتے، اور پھوک والی سکھانے چھو چھو جنوا دے ہمارے پو تو کچھ کر لو، پھونک مار کے نہ فرشتے نہ کاروبار کر سکتے ہو، نہ بجلی کا بل کم کرا سکتے ہو، نہ سر پیٹ ختم کرا، نہ ٹھڈ پیٹ ختم کرا سکتے ہو، نہ الٹی بند کرا سکتے ہو، نہ بول بازی بند کرا سکتے ہو، تو کاروبار کیا نبٹیا ہے؟ عقیدہ یہ بنایا جی جب وہ بم آتے تھے نا، سب چولوں والے بمبوں کو اٹھا اٹھا کے ادھر پھینکتے تھے، یہ 65 تھے بم ادھر چڑھتے تھے، 71 کی وجہ تھی وہ بم مار کے ٹر جانا سی، ککڑو ککڑوں کوئی پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا تھا، پتا جی 71 دا اصل دونوں جگہ ویکھی ہیں اللہ کے فضل نال، بزرگاں ویکھیاں ہون گیاں، پیر صاحب نے 65 میں باقاعدہ پہرا دیتا رہا خود بندوق لے کے نہروں کے پلوں پر، تے 71 کی جنگ ماڈل ٹول میں خطیب تھا تے بم مار کے ٹر جاتے تھے، پیچھے آؤں کوئی نہیں سی، وہ تو لڑائی ہوئی نہیں، وہ تو سلسلہ اس طرح کا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پیری فقیری کی لین کو غلط استعمال نہیں کرنا، وہ مالا یخلق کچھ کخ پیدا نہیں کیا، وہ ہم یخلقون وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے قرآن ارونی ماذا خلقوا، اگر کچھ بنایا تو مجھے دکھاؤ، کوئی بٹیرا بنایا ہے، کوئی فلانی شے بنایا ہے، اکھا والی سرکار، دمڑی والی سرکار، کام والی سرکار، نام چیکو سرکار، پچر شاہ صاحب، کمکول شریف، یہ کس مقصد کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں؟ کو کبھی غور کیا آپ نے؟ اور کبھی میٹنگ کرو، مجلس کرو، پوچھو یار یہ چکر کی ہے سارا، ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے، بندے نے جشن منا، اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، وہ جن کو وہ پکارے نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کل والی آیت آپ نے سنی نہیں جو رسالت باب سے اعلان کرا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، رسول پاک سے اعلان کروایا ہے، تسی کہہ دیو میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان، الا ماشاء اللہ، اگر چاہے اللہ نفع دے چاہے نقصان کرے، میرے اختیار میں نہیں۔ کیسا مختار کل نہ رکھا ہے رسول پاک کا، سارے اختیارات رسول پاک کو، یہ سارے اختیار رسول پاک نے، آپ کے دانت کیوں شہید ہوئے ہیں؟ آپ کے نواسے کیوں شہید ہوئے ہیں؟ آپ کے سامنے صحابہ کیوں شہید ہوئے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں لگتا کیا مسئلہ ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، کافر مکے نہیں داخل ہونے دیتا، انہوں نے کہا جی نکل جاؤ، ایسا نہیں داخل ہونے دینا، پتہ ہے نا تاریخ کا، صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئی، کافروں نے نہیں داخل ہونے دیا، صلح پھر ہوئی، اس میں شرطیں لکھی گئی، اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ آؤ، 3 دن تک رہ سکتے ہو، صرف ایک تلوار ساتھ لا سکتے ہو، اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا تو ہم نے تمہارے ساتھ نہیں جانے دینا، اگر یہاں مسلمان تمہارے پہ چل گیا تو تہاڈے کول بھی نہیں رہن دینا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی انہوں نے نہیں لہن دیتی۔ ایسا عقیدہ رکھے ہے مختار کل، سارے اختیار رسول پاک۔ اے نہیں کدی مولوی صاحب نے سنائی گل مختار کل دا عقیدہ بیان کرنا رہنے، آپ ایسا کدی پوچھا کرو چھوٹی چھوٹی گلاں، صلح حدیبیہ کی شرائط پوچھ لو، سارے عقیدے ٹھیک ہو جان گے۔ تو علی مرتضی کاتب میں لکھنے والے کافران نے آخیا اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ دینی، صرف لکھو بسم اللہ، اسی رحمان رحیم نو جان دے نہیں کون ہے، اللہ دا فرماؤ تسی رحمان الرحیم کہتے ہیں، ومر رحمان ومر، یہ رحمان کون ہے رحیم کون ہے، نہیں لکھنے دیں گے۔ تو رسالت باب نے فرمایا اس جبلا مار دینے پہ، چلو ٹھیک رہن دو، تسی اس طرح لکھ لو بسمک اللہم الرحمن الرحیم، نہیں لکھنے دیا، تو مختار کل دا کدھر کتنے گیا بولو؟ پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا جی چلے جاؤ، پھر واپس بھی آ گئے، تو یہ تھے ایسی مختار کل دے نعرے مارتے پھرنے۔ اللہ رب العزت نے سورت فتح رسل نازل فرمائی، سارے مسائل بیان فرمایا، صحابہ کرام کے اشکالات ختم کیے، صحابہ سوچ لے اللہ سچا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب سچا، یہ عمرہ تو کر نہیں دیتا انہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں نے کب کہا تھا اس سال کرنا ہے، عمرہ تم کرو گے، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فکر نہ کرو۔ پھر انہوں نے محمد رسولہ بھی نہیں لکھنے دیا تھا کہ اگر رسول مان جائے تو جھگڑا کیا ہے، یہی ہمارا جھگڑا ہے، تم کہتے ہو رسول ہو، ہم کہتے ہیں رسول نہیں، انہوں نے لکھی عبارت مٹوائی، ایسا نہیں لکھن دینا، تے مختار کول دا مولوی صاحب نعرہ ماری جاندے نال قصہ بھی بیان کری جاندے،
ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ, ਨਾਲੇ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, اللہ اللہ خیر صلی اور سریاں بیت گئی اس واسطے مسئلہ کوئی نہیں حل ہویا۔ اگر مسئلہ جا کے حل کرنا چاہو تو 2 جمعے تو پہلا سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کچھ مولوی صاحب نے پوچھو نا تو کسی اور دسو تو 3 جمعے لگ جاتے، مولوی صاحب اگر گڑبڑ کر دیں مولوی صاحب اللہ چھڑ کے نس جان گے انشاءاللہ۔ کوئی وجہ وجہ گپ ٹھوکے کام تو نہیں چلتا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، کدے واسطے قرآن مجید آیا سی؟ ختم دینے واسطے صرف آیا سی یا ختم کرنے واسطے آیا سی؟ ہم اختلاف نہیں کرتے۔ ختم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صدقہ خیرات کرو، پاوے روز دے گا پکا کے دیو۔ ختم کا حوالہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھائی جاؤ، جب پڑھ لو تو اللہ تیرا شکر ہے، تو الحمدللہ اطعمنا سقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین، اللہ روٹی پھر دے پھر کھا چھڑیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، ان کا مزاج اور عقیدہ اور بگڑا ہوا ذہن یہ ہے، اگر انہوں ہدایت کی طرف دعوت دو گے لا یتبع، وہ تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے۔ جب ان کو توحید کی قرآن نے فرمایا، جب ان کو ایک اللہ ایک الہ کی بات کی عشق عزت قوب اللذین، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ اجعل آلہۃ الہا واحدہ، اس سارے معبودوں کا ایک ہی اس نے کر دیا، ایک سارے کام کرے گا۔ جب شرک کی باتیں کرو تو بڑا خوش ہو جائیں گے۔ حضرت یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، عشق عزت، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا جب ان کو دعوت دو گے ہدایت کی لا یتبعوا، وہ تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے۔ سواء علیکم، تم پر یہ برابر ہے، ادعوتموہم، ان کو دعوت دو ہدایت کی، ام انتم سامع، یا خاموش رہو۔ وجہ کیا ہے؟ سواء انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، درد دو نہ دو، ایمان نہیں لے آنا۔ کتنی بار اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہدایت کی دعوت دو گے، سچائی کی دعوت دو گے، تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم سامع، خاموش رہو یا ان کو پکارو، وہ برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو عباد و امثال، تمہاری طرف بندے تھے۔ اور علی حجویری صاحب انسان تھے نا، بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، شخصیت تھے تو انسان، 4 شادیاں کی، اولاد نہیں ہوئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اور جن کو اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی، کڑی منڈا نہیں ہوا تو تسی تو کڑی منڈا لے جاندے ہو، سوچا نہیں کبھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو بندے تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے جی فوت نہیں ہو گئے، پردہ کر گئے، فوت نہ کو پردہ کر، وہ فوت ہو گئے بزرگا تد دبیا ہوتے، نہیں فوت نہیں، پردہ کر گئے۔ بی بی پردہ کر گئی، وہ کفن پایا جائے نا، نماز جنازہ پڑھیا جائے، آہو کفن کنوں زندے نے پائی دا؟ حضرات کو تھوڑا جا تامن کرو نا، کفن کنوں پائی دا؟ قبر کدی بنائی دی ہے؟ دبی دا کنوں ہے؟ نماز جنازہ کدھر پڑھی دا تے اجے بھی وہ زندہ ہے؟ یار کو گلا دا جواب ساڈا تامن کرو نا، بھائی عبدالستار صاحب تامن کرو نا۔ کسے زندے دا جنازہ کہا منجی بھائی ہے نا، اتوں کسی نے لمیا پا کے پڑھو نماز جنازہ، محلے جو کی تماشا ہوندا، سپیر منجی رکھی اسی تے اعلان کر دیو لو جی فلانے حاجی صاحب موجود نے ماشاءاللہ تے ہے زندہ نے، اسی انہاں دا جنازہ پڑھن لگے ہیں، تے دیکھو کہ حرام کیویں واجدا، او فوت ہوئے دا پڑھی دا ہے، قبر اس کی بنائی دی فوت ہو جائے، اس کو دفن کرتے ہیں، اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے کہا جاتا اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ، تے سارے کام کرنے تو بعد اوتے لمبے بزرگا ساڑا کچھ کہہ نہیں، اپنا دماغ خراب ہے تو مردہ کی کرے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا تم جو پکارتے ہو وہ عباد و امثال، وہ تمہاری جیسے انسان اور بندے تھے۔ فدعوہم، اب ان کو اگر پکارو تو فلیستجیبوا لکم، چاہیے نا تھوڑا جواب دین، تھوڑا مسئلہ حل کرنا۔ اللہ نے فرمایا مسئلے میں حل کرنے نے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے رسالت باب سے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہو اللہ قریب ہے، سنتا ہے۔ ادھر آندے نے جی کوٹھے سے چڑھنے واسطے پوڑیاں لائی دیاں نے تے اللہ نے ملنے واسطے بزرگاں نے ملی دا ہے، تے بزرگ کیوں ملدا ہے؟ وہ بزرگ کم پہ جائے تو وہ کی کردا ہے؟ حضرت محمد رسول جمعہ پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ، ریاست مدینہ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا جمعے میں، بدوی دیہاتی بندہ، کہتا اللہ رسول بڑی گرمی ہے، بڑی حبس ہے، بڑی تروٹک آ گئی ہے، مال مویشی مر رہے ہیں، بڑی خشک سالی ہے، تو اس نے کہا کہ بارش کرو نازل، اس کہا بارش دی دعا کرو۔ بدوی کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک مختار نہیں، اختیارات نہیں، بھائی دعا کرائی۔ نبی پاک نے وہاں دعا کے کھڑے ہو کے، صحابہ نے بھی دعا شروع کر دی تھی، تو رسول پاک نے بھی ہاتھ چوک کے دعا کی تھی۔
تے سبحان اللہ کدھر آکھنا جائے تے کیا کیا نبی بان ہے اللہ مسک عبادہ کا بہائی مکہ ونشر رحمتہ کا واہی بلد کل میت اللہ مردے زمین مردہ ہو گئی ہے اللہ مال مویشی بھوکے مر چلے نے تریائے مر چلے نے اللہ پانی رحمت نازل فرما اے مردہ زمینہ زندہ فرما تے دعا فرمائی تے بدلی آئی تے میں شروع ہو گیا آگ چڑھو سبحان اللہ تے بارش تے مسجد کچی تے ایمان پکے لینٹر نہیں سی پیا نبی پاک دی مسجد ہے جو دی مگل سنانا کھجور دیاں لکڑاں تے کھگے پا کے تے اوتے بنی تے صحابہ کرام تے جبرائیل امین آن کے تے قرآن سناندے نے تے امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں اور میں شروع ہو گیا تے مسجد چون لگ پئی رسال تے بعد جماعت کرائی تے پیشانی تے گرد و غبار جو اس طرح کچی مٹی تے ہو جاندا پھر ملاتول بارش جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار بارش جب سلسلہ نہیں شروع ہوندا بڑی کراچی بارش ہو رہی جی فلانے سندھ کشمیر فلانا جی رڑ گیا ڈب گیا تے مدینہ بھی انجی ہویا جمعے تک ملاتول مارو مار بارش ہو رہی پھر وہی بزرگ کھلو کے کہنے لگے جی کہ خشک سی ہو ڈوب رہے ہیں ایک نالے دا نام سی حدیث چاہتا ہے وہ نالا بھی بھر گیا وہ چل گیا یا رسول اللہ دعا فرماؤ حضور مسکرا ہے تے مسکراؤ نہ تو سی سرکار مسکرا ہے کہنے لگے سونے ہن بند تے پھر انہاں ہی کرنی جنہ شروع کی تھی جنہ شروع کی تھی ہے نا بند بھی انہاں ہی کرنی ہے تیرے سال دے بعد اللہم لا علینا و حوالینا یا اللہ ساڑیاں لوڑاں پوریاں ہو گئی ہیں کسی اور پاسے لے جاؤ اس طرح اشارہ کیتا تے بادل ٹوٹے جائیں ٹور پہ اللہم لا علینا و حوالینا ادھر اشارہ فرمایا تے بدل ٹوٹے تے فارغ ادھر ہو گئے صحابی کہتے ہیں جب نماز پڑھ کے جمعے دی فارغ ہوئے نا تے درمیان جو سارا بدل صاف سی تے لامے 4 سویرے بدل سن سمجھ آ رہی ہے یہ کون بارشاں نازل کردا ہے اللہ تے بند کون کردا ہے تے پیشاب کون جاری کردا ہے تے بند کون کراندا ہے تے جے پیشاب بند کر سکدا ناسا نہیں بند کر سکدا یہ ساری گلاں نے موٹیاں موٹیاں رب العالمین موقع دیا ہوا ہے اور فرمایا وہ بندے نے تمہارے جیسے ہیں اللہ کا خوف کرو ارشاد ہوتا ہے ان کو تم صادقین اگر سچے ہو تو انہوں چاہیے جنہوں پکار دو تہاڈا مسئلہ حل کرن تہاڈی گل سنن تے قرآن میں لکھا قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ سانو پتہ ہی نہیں ہے کی سنوان کے آندے رہن کیونکہ قرآن شریف لکھا ہے نا لا یسمعون یہ سنتے ہی نہیں ولو سمعوا ما استجابوا له سننے دے جواب نہیں دے سکتے ایک کلا ہی بزرگ اتنے جا کے روئی جاتا ہے کلا ہی بیک لگا ہوتا ہے وہ بزرگ کو پتہ ہی نہیں یہ اتنے بہ کے کنگ بجاندے بہ کے ڈھولکی بھی جائے کچھ کی نظرانہ کی بزرگ اتنے بہ کے لگا ہے زندگی جو پٹھا بھی نہیں کرتا تے جب فوت ہو جائے تو اتنے چڑھ کے بہ جاتا وہ بزرگ تھلے ہی دبیا نا گل پیر صاحب میں گسا کسی نہیں کرتا بخایا تو میں چلو میں ٹھیک کر لیں وہ دفن ہوئے نا بزرگ تو تھلے رہنا وہ دفن تھلے ہی کری دینا تو قبر اتنے جا کے بندہ بہ رہے تھے کتنے بندے میں ویکھے نے قبرستان ہوتے اتنے چادر پائی تو کتا بیٹھا ہوتا ہے بس اس مسائل نے اللہ کرے میں بات کی سمجھ آ جائے اختلاف نہیں کسی کے ساتھ ہم تعلیم تدریس یہ سلسلہ ہے اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے ترجمہ کر لی ایک باری پھر اجازت ہوئے تھے ارشاد ہوتا جی ہو والذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے مراد اس سے کیا ہے جناب آدم وجعل منها زوجها اس سے بیوی بنائی جناب ہوا لیسکن الیہا تاکہ وہ ان کی طرف سکون حاصل کریں زواجی زندگی کا فلما تغشاها جب اس نے اس کو ڈھانکا مانا کیا ہے زواجی تعلق قائم کیے حملت حملا خفیفا تو اس نے اٹھایا ہلکا سا حمل نظام شروع ہو گیا فمرت بھی اس کو لیے پھرتی رہی وہ مؤنث فلما اثقلت جب وہ بوجھل ہوئی یعنی حمل کا نظام تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے دعوا اللہ ربہما ان دونوں میاں بیوی نے اللہ سے درخواست کی لئن آتیتنا صالحہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دی لنکونن من الشاکرین مطلب یہ ہے کہ جیسا دعا کی جاتی ہے فلما آتاہما جب اللہ نے وہ بچہ دے دیا صالحا نیک صالح فطرت اسلام پر جعل له شرکاء تو دونوں نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ شریک بنایا فیما آتا جو اللہ نے دیا اس کا نام پیرا دیتا رکھ دیا اس کا نام پتہ نہیں کیا رکھ دیا فتعال اللہ عما یشرکون اللہ بلند و بالا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں یشرکون ما لا یخلق شیئا کیا وہ اس کو شریک ٹھہراتے ہو جو کخ پیدا نہیں کر سکتا وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون نہ وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان تدعوہم الی الہدی ایسے عقیدہ رکھنے والوں لوگ ایسے والے لوگوں کو اگر آپ دعوت دیں ہدایت کی لا یتبعوا تمہاری بات نہیں مان پہلے اللہ نے بیان کر دیا صدیاں پہلے انہوں نے گل بننی نہیں سواء علیکم تم پہ برابر ہے ادعوتموہم ان کو بلاؤ دعوت دو ام انتم صامتون خاموش رہو مطلب ہے کہ درس دیو تو پاویں نہ دیو نہ مننی گل کوئی نہیں ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا عباد وہ تمہارے جیسے بندے ہیں فدعوہم ان کو پکارو یعنی چاہیے ان کو پکاریں فلیستجیبوا لگو تمہاری دعا قبول کریں وہ بات کو مانیں
ان کن تم اگر تم سچے ہو کہ یہ کرنے والی سرکاریں ہیں، یہ مدد کر سکتے ہیں. اتنا ہی ہے. ہاں جی، چلو.